بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و بزرگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی اور تنہائی، بادشاہی اور شہنشاہی اس ذات وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم جملہ انسانوں کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. حاضرین گرامی، میرے اور آپ کے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ نیک اعمال کا سرمایہ ہے. مال و اولاد، صحت و تندرستی یقیناً اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا جو خصوصی کرم اور ہمارے پاس جو قیمتی خزانہ ہے وہ نیک اعمال کا خزانہ ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ جلدی جلدی اور انتہائی سرعت کے ساتھ اپنی نیکیوں کو برباد کر لیتے ہیں. آج کے اس پرفتن دور میں نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کی حفاظت کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہو چکا ہے. سیاسی کشمکش ہو، مذہبی منافرت ہو، فحاشی اور عریانی ہو، بے راہ روی اور آوارگی، ان تمام چیزوں نے ہم کو اپنے اندر اس طریقے سے جکڑ لیا ہے کہ ہم ابھی نیکی کرتے ہیں اور چند قدموں کے بعد، چند قدموں کے فاصلوں پر یا چند منٹ کے بعد ہم اس نیکی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے
کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کامیابی اور کامرانی کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں. جو بھی اس دنیا سے جاتے جاتے نیک اعمال لے کر جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں وہی کامیاب و کامران ہوتا ہے. اور جو شخص گناہوں میں ملوث رہتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اپنے نیک اعمال کی حفاظت نہیں کرتا، اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی دوسرا نہیں ہے. اس لیے نیکیوں کی حفاظت کا غم پیدا کرو، نیکیوں کے بچانے کے اسباب فراہم کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کا غم اپنے سینے میں پیدا کرو. یقین مانو یہ غم ایسا غم ہے جس میں بہت زیادہ عافیت اور بہت زیادہ لذت ہے. جس انسان کے اندر بھی نیکی کی حفاظت کا غم پیدا ہو جائے، دنیا کے تمام غم سے وہ بے نیاز ہو جائے گا. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے نیک اعمال کی حفاظت کا غم اپنے سینے میں پیدا کرے. آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ میرے پاس تو نیکیوں کا انبار ہے، میرے پاس نیکیوں کا ایک طومار ہے، میرے پاس نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ نیکیاں کھولی جائیں تو آپ کو پتا چلے کہ دنیا کے اندر چند جرائم کی بنیاد پر، چند بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے اور چند آفتوں کی وجہ سے آپ کی وہ ساری کی ساری نیکیاں تباہ و برباد کر دی گئیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نیکی کی حفاظت کا غم اپنے سینے میں پیدا کرو. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نیکی کی حفاظت کی فکر کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نیکیاں تو کرے لیکن کل قیامت کے دن جب اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں تو اس کے نامہ اعمال سیاہ نکلیں، ان میں ایک بھی نیکی نظر نہ آئے. اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں میں چند ایسے اعمال کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے انسان کی تمام نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں. اگر آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے چند ایسے اعمال کی طرف نشاندہی کی ہے جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے انسان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے انسان کی چند اور محدود نیکیاں تباہ و برباد ہوتی ہیں. ان میں سے جو اعمال انسان کی تمام نیکیاں تباہ و برباد کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلا عمل اللہ کے ساتھ شرک ہے. شرک کے موضوع پر آپ نے بارہا سنا ہوگا. شرک انتہائی زیادہ قبیح اور انتہائی زیادہ گھناؤنا جرم ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا اتنا عظیم اور بدترین گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ میں مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. قرآن کریم آپ پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا. اللہ رب العالمین نے بہت سے انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ انبیاء کرام بھی شرک کر بیٹھیں تو ان انبیاء کے بھی تمام اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. ذرا غور کرو اور سوچو شرک کتنا عظیم گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو بھی وعید سنا دی، اپنے انبیاء کو بھی دھمکی دے دی کہ اگر تمہاری زندگیوں میں بھی شرک جیسا عظیم جرم پایا گیا تو تمہارا سارا نیک عمل میرے یہاں تباہ و برباد کر دیا جائے. لیکن آج لوگوں کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے شرک کچھ نہ کچھ ضرور پایا جاتا ہے. آپ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اسے شرک کہا جاتا ہے. یقیناً یہ شرک ہے، لیکن
شرک کی اور بھی اقسام ہیں. اگر آپ ان قسموں پر غور کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ عمل بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے. جیسے ریاکاری ہے. ریاکاری جسے ہم دکھاوا کہتے ہیں. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آدمی ہمارے بازو میں بیٹھ کر کے ہماری نماز کو دیکھ رہا ہے تو ہم یہ سوچیں گے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، چلو اور بہتر نماز پڑھتا ہوں. تو جو عبادت آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے، آپ نے اس عبادت میں ایک آدمی کو بھی شریک کر لیا، یہ بھی شرک ہو گیا. تو شرک سب سے بڑا گناہ اور شرک سب سے عظیم اور قبیح جرم ہے، جس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمام نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور جس کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نیکیوں کی حفاظت کے لیے شرک جیسے عظیم جرم سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر شرک انسان کی زندگی میں پایا گیا، وہ کتنی بھی بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے اللہ کے دربار میں پہنچے، اس کی ایک بھی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو کڑا پہنے ہوئے دیکھا، لوہے کا کڑا، لوہے کی چوڑی آپ مان لیجئے، ایک چھلا پہنا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا من الواہنہ یا رسول اللہ. اللہ کے رسول بدن میں کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اس لیے یہ کڑا پہن لیا ہوں تاکہ میری بدن کی کمزوری دور ہو جائے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ کڑا تمہارے ہاتھ میں باقی رہا اور اسی حالت میں تم دنیا سے چلے گئے تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. ایسے لوگ جو تعویذیں لٹکاتے ہیں، جو چھلے پہنتے ہیں، جو گنڈے باندھتے ہیں، جو اپنی گاڑیوں پر لیمو اور مرچ ٹانگتے ہیں، ایسے لوگوں کو ایسی حدیثوں پر غور کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے اعمال کا انجام کیا ہونے والا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت معمولی چیز ہے، کڑا پہن لیا پریشانی کے وقت، چلو میری بیماری دور ہو جائے گی. گویا آپ کا توکل اللہ رب العالمین کے اوپر سے ہٹ چکا ہے. آپ نے پورا اعتماد اور بھروسہ اس چھلے کے اوپر کر لیا کہ اب یہی میرا مشکل کشا ہے، یہی پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے اور کوئی نہیں ہے. نعوذ باللہ، یہ اتنا بڑا جرم اور اتنا سنگین گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سب سے پہلا عمل جو انسان کی تمام نیکیوں کو تباہ و برباد کرتا ہے وہ شرک ہے. ایک دوسرا عمل جو انسان کی تمام نیکیوں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے وہ عمل ہے نماز میں جلد بازی. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقتہ آ کر کے نمازیں یہاں مسجد میں ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل و کرم اگر کسی پر ہے تو وہ اپنے گھروں میں تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہے. الحمدللہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازوں میں بے توجہی اور عدم دلچسپی کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع کر دی جاتی ہیں. نمازیں صرف نہیں بلکہ ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، آپ غور سے سنیے اس حدیث کو اور اس کے بعد اپنی نمازوں کی فکر کیجئے کہ ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے، ایک صحابی نماز ادا کر رہے تھے. صحابی نے جب نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہوئے، سلام عرض کیا اور جانے لگے. اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دینے کے بعد اس صحابی سے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. اگر آپ کو گرامر آتا ہے، عربی گرامر، تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ لم اگر فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو ماضی منفی کا معنی دیتا ہے. ماضی منفی کا معنی دینے کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے وہ کام ہوا ہی نہیں، یعنی ہم نے وہ کام کبھی کیا ہی نہیں. لم اس کا فائدہ دیتا ہے. اور اللہ کے رسول نے یہی کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. وہ صحابی گئے دوبارہ نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے رسول کو سلام عرض کیا اور جانے لگے. اللہ کے رسول نے دوبارہ کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی. پھر وہ صحابی گئے، پھر نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد پھر جانے لگے، سلام عرض کیا، جانے لگے. اللہ کے رسول نے تیسری بار بھی کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. ذرا غور کرو، نماز پڑھنے والا کون؟ صحابی. کہاں نماز پڑھ رہا ہے؟ مسجد نبوی میں. قیام بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے. نماز کی ساری شرطیں اس نماز کے اندر پائی جا رہی ہیں. اس کے بعد بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے، تم نے نماز پڑھا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس صحابی کی نماز میں ٹھہراؤ نہیں تھا، اس صحابی کی نماز میں توجہ نہیں تھا، اس صحابی کی نماز میں سکون اور اطمینان نہیں تھا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جلد بازی والی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے. آج ہم بھی رکعات کی گنتی میں جھٹا جھٹ نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ معاف کرے، کتنے ایسے لوگ رکعتوں کی تعداد گننے میں جلدی جلدی اپنی نماز مکمل کر کے اور اس کے بعد اپنے کام کی طرف دوڑتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی صحابی کی طرح آپ کی نمازیں بھی ہوں کہ اللہ کے یہاں آپ کی نمازیں بھی برباد کر دی جائیں اور ساری نیکیاں بھی برباد ہو جائیں؟ یقین مانیے، جس کی نماز نہیں ہوتی اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. جس کی نماز قبول نہیں، جس کی نماز اچھی نہیں، جس کی نماز میں سکون اور اطمینان نہیں، جس کی نماز میں وقار اور سنجیدگی نہیں ہے، جس کی نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول ہونے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عملی وإن فسدت فسد سائر عملی. مسلم شریف کی یہ روایت ہے. اللہ کے رسول نے کہا قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا. سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق. اگر نماز اچھی تو سارے اعمال اچھے. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز ٹھیک ٹھاک ہے، اگر نماز درست ہے، اگر نماز کے شروط ارکان اور واجبات مکمل ہے، صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، تو زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں اس کے سارے نیک اعمال محفوظ رہیں گے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز خراب ہو گئی، اگر نماز خراب ہو گئی، نماز اچھی نہیں ہے، تو ساری نیکیاں اللہ رب العالمین کے یہاں تباہ و برباد کر دی جائیں گی. ذرا غور کرو اپنی نمازوں کے بارے میں، سوچو اپنی نمازوں کے بارے میں، فکر کرو اپنی نمازوں کی. آپ کیسی نمازیں پڑھتے ہو؟ آپ کی نمازوں میں ٹھہراؤ ہے کہ نہیں؟ آپ کی نمازوں میں سکون اور اطمینان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ اگر آپ بھی اسی صحابی کی نماز کی طرح نمازیں پڑھتے ہیں تو یقین مانیے آپ کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی محفوظ رہنے والی نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کا کہنا ہے، میرا نہیں، زبان صرف میری ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر نماز اچھی ہے تو ساری نیکیاں محفوظ ہیں، اگر نماز اچھی نہیں ہے تو ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ان الرجل لا يصلي 60 سنة ولم تقبل له صلاۃ. ایک آدمی 60 سال 70 سال کی زندگی پاتا ہے، 60 سال 70 سال نمازیں پڑھتا ہے، ولم تقبل له صلاۃ، اور اس کی ایک بھی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ صرف اسی وجہ سے کہ نماز میں اطمینان نہیں، نماز میں سکون نہیں، نماز میں سنجیدگی نہیں. جلدی جلدی ایسی بے توجہی اور عدم دلچسپی سے ہم نمازوں کو ادا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے وہ عمل کیا ہی نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نمازوں کی گنتی کے پیچھے مت پڑو کہ میں نے 10 رکعت پڑھ لی، میں نے 20 رکعت پڑھ لی، میں نے 50 رکعت پڑھ لی. نہیں، گنتی کے پیچھے مت بھاگو. آپ 2 ہی رکعت پڑھو لیکن اچھے ڈھنگ سے آپ ادا کرو. آپ کی 20 رکعتوں پر وہ 2 رکعتیں بھی بھاری ہوں گی اگر وہ 2 رکعتیں آپ کے اللہ کے ہاں قبول ہو گئی.
اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے اگر مجھ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میرا ایک سجدہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو میں اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاؤں گا، ایک سجدہ بھی میرا اللہ نے قبول کر لیا تو میں اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اگر میرا ایک سجدہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا تو میں ناکام و نامراد ہونے والا ہوں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے عمل کی حفاظت کرو، اپنے عمل کی حفاظت کرو۔ نیکی کرنا یقیناً بہت آسان ہے، آ کر کے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، روزے رکھ لینا، صدقات و خیرات کر دینا، زکوٰۃ ادا کر لینا، اللہ نے استطاعت دی تو حج بیت اللہ کر لینا، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھ دینا، بہت سی نیکیاں کمانے کے ذرائع ہیں۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، ہم پیسے خرچ کر کے کر سکتے ہیں، اپنا ذرا ٹائم نکال کر کے نیکیاں کر سکتے ہیں، لیکن ان نیکیوں کی حفاظت بڑا مشکل کام ہے، نیکیوں کی حفاظت بڑا مشکل کام ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں تو نیکیوں کی حفاظت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، جہاں قدم قدم پہ فحاشی ہو، جہاں قدم قدم پہ عریانی ہو، جہاں قدم قدم پہ بے حیائی ہو، جہاں قدم قدم پہ آوارگی پائی جاتی ہو، ایسی جگہوں پر تو نیکیوں کی حفاظت بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے نیک عمل کی حفاظت کی فکر اپنے سینے میں پیدا کرے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم 60 سالہ 70 سالہ زندگی اس دنیا میں پائیں، محنتیں خوب کریں، نیکیاں خوب کمانے کی کوشش کریں، لیکن کل قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال کھلے تو پتہ یہ چلے کہ ہمارے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی موجود نہیں ہے۔ چند خطرناک گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہماری تمام نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی فکر کرے، اپنے اعمال کی فکر اپنے سینے میں پیدا کرے۔ یقیناً یہ ایسا غم ہے جس کے اندر یہ غم آ جائے، یقین مانو اس کی دنیا بھی کامیاب اور اس کی آخرت بھی کامیاب۔ صرف نیکیوں کی حفاظت کی فکر پیدا کرو، دنیا کے تمام غم آپ کے کافور ہو جائیں گے اگر آپ نے اپنے نیک عمل کی حفاظت کی فکر پیدا کر لی۔ یقیناً یہ ایسا غم اور ایسی فکر ہے جس میں بہت زیادہ عافیت اور لذت پائی جاتی ہے، اور وہ لذت وہی محسوس کرے گا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہو، جس کو ایمان سے پیار ہو، جو آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 2 اعمال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے جن اعمال کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ پہلا شرک اور دوسرے نماز میں جلد بازی، نماز میں جلد بازی۔ تیسرا عمل جس کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہوتی ہیں وہ ہے تنہائی کی ناپاکی، تنہائی کی ناپاکی، یعنی تنہائیوں میں انسان اپنے آپ کو پاک نہ رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ نہ رکھے۔ ایک کافر دنیا میں بہت سے رفاہی کام کرتا ہے، بہت سی نیکیوں کے کام کرتا ہے، لیکن ان نیکیوں کا صلہ اس کو آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ رب العالمین کافروں کے تمام عمل کو خاک اور مٹی بنا کر کے اڑا دے گا، یعنی کافروں کے نیک عمل کا بدلہ کافروں کو آخرت میں ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے سکتا ہے، لیکن آخرت میں کافر کے نیک عمل کا بدلہ ذرہ برابر بھی اللہ اسے نہیں دے گا۔ ایسے ہی ایسا مسلمان جو اپنی تنہائی کو پاک نہیں رکھتا، جو تنہائیوں میں گناہوں سے اپنے دامن کو نہیں بچاتا ہے، ایسے شخص کی بھی تمام نیکیاں اللہ رب العالمین برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سلسلہ صحیح ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح روایت ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک بار کہا لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضَاءَ۔ میں اپنی امت کے چند ایسے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، لیکن فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی تمام نیکیاں کیا کرے گا؟ خاک اور مٹی بنا کر کے فضاؤں میں اڑا دے گا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ سن کر کے
اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول صفہم لنا وجلہم لنا، اللہ کے رسول ان کی صفات بیان کیجئے، یہ کیسے لوگ ہیں جن کی ساری نیکیاں اللہ برباد کر دے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہارے جیسے لوگ ہیں، تمہارے جیسے لوگ، تمہارے ہی بھائی ہیں، یصلون کما تصلون یصومون کما تصومون، وہ تمہاری طرح روزہ بھی رکھیں گے، تمہاری طرح نمازیں بھی پڑھیں گے، تمہاری طرح اور بھی نیکیوں کے اعمال کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے جب تنہائیوں میں اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے ان کا سابقہ پڑے گا تو یہ اپنے دامن کو نہیں بچائیں گے۔ ذرا غور کرو اس حدیث پر، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تہامہ پہاڑ کے برابر کی ہوئی نیکیاں بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ تنہائیاں پاک نہیں ہیں، تنہائیوں میں انسان نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس انسان کی ساری نیکی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں 90% نوجوان ایسے ہیں جن کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، چاہے وہ نوجوان لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں۔ آج فیس بک نے، یوٹیوب، انسٹاگرام اور دوسری چیزیں جو بھی سوشل نیٹ ورک پر پائی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں نے ہمارے نوجوانوں کی تنہائیوں کو ناپاک کر دیا ہے۔ کوئی بھی نوجوان محفوظ نہیں، اور گناہ کا ایک آلہ تو ہر ایک کی جیب میں ہمیشہ موجود ہی رہتا ہے۔ تھوڑا سا بھی فرصت ہم کو ملتی ہے ہم بٹن دبانا شروع کر دیتے ہیں، اسکرین پر انگلی چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا غیر ضروری چیزوں پر ہماری نگاہیں پڑتی ہیں، یا غیر ضروری چیزیں ہم بہت دلچسپی کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب ایسے جرم اور ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی تنہائیوں میں اپنے دامن کو نہیں بچاتے ہیں، جو تنہائیوں میں گناہ کرنے سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگ اس حدیث پر غور کریں۔ کل قیامت کے دن ایسے نوجوانوں کی تمام نیکیاں اللہ رب العالمین ضائع اور برباد کر دے گا، جن کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، جن کی تنہائیاں اللہ رب العالمین کے ذکر سے خالی ہیں، جن کی تنہائیوں میں فحش و منکرات زیادہ پایا جاتا ہے، جن کی تنہائیوں میں بیہودگی، آوارگی، فحاشی اور عریانی پائی جاتی ہے، ایسے لوگوں کی تمام نیکیاں اللہ رب العالمین ضائع اور برباد کر دے گا۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی تنہائیوں کو پاک رکھو، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی، اور آپ اپنی نیکیوں کی حفاظت کی فکر کرو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں کر کے تو جائیں اور نام اعمال ہم کو سیاہ اور سفید ملے، ہمارے نام اعمال میں ایک بھی نیکی موجود نہ ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تیسرا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ساری نیکیاں ضائع اور برباد کرتا ہے۔ ایک چوتھا عمل، جس انسان کے سینے میں اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے، جس انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی اور اس کا ڈر نہیں ہے، اس کا بھی کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ذکر کیا ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ دونوں نبی کے بیٹے ہیں،
دونوں ہی ایک جیسا کام، زراعت کا کام کرتے تھے، کاشتکاری کا کام کرتے تھے. دونوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی. جب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ برہم ہو گیا اور اپنے بھائی کو دھمکی دینے لگا، لأقتلنک، میں تجھے مار ڈالوں گا. حابیل نے پیارا سا جواب دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف متقی لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. جس کے سینے میں اللہ کا خوف اور اس کا ڈر ہوتا ہے، اللہ صرف اسی کے عمل کو قبول کرتا ہے اور کسی کے عمل کو قبول نہیں کرتا. اس کے بعد دوبارہ آگے کہا کہ اگر تو ہاتھ بڑھاتا ہے مجھے مارنے کے لیے، میں اپنا ہاتھ تجھے مارنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اس واقعے پر آپ غور کیجئے. دو بھائی، نبی کے بیٹے، ایک جیسا کام کرنے والے، دونوں نے اپنا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ نے اس کے عمل کو قبول کیا جس کے اندر تقویٰ تھا، جس کے اندر اللہ کا خوف تھا، اور جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف نہیں تھا، اس کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا. معلوم کیا ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ جس کے سینے میں اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے، اس کا بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے سینوں میں پیدا کیجئے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیجئے، اللہ رب العالمین سے ڈریے اور ڈر کر کے نیک اعمال کو انجام دیجئے، تب جا کر کے وہ نیکیاں اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوں گی. اگر اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے، اللہ کا خوف سینے میں نہیں ہے، آپ کتنی بھی نیکیاں کر لو، اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ ذکر کر کے یہ بتلا دیا ہے کہ قبولیت عمل کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے. قبولیت عمل کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے. یہ واقعہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں رونما ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن بنا کر کے نبی محترم کے سینے پر نازل کیا اور یہ بات دنیا والوں کو بتا دیا کہ عمل اسی کا قبول ہوگا جس کے سینے میں اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کا ڈر پایا جائے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے 4 اعمال کی طرف نشاندہی کی ہے. یہ 4 اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کی تمام نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. پہلی چیز شرک ہے. جس کی بھی زندگی میں شرک پایا گیا اس کا ایک بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. دوسری بات، نمازوں میں جلد بازی. اگر کوئی شخص بے توجہی کے ساتھ، بے اطمینانی کے ساتھ، بے سکونی کے ساتھ، بغیر خشوع اور خضوع کے نمازیں پڑھتا ہے، ایسے شخص کی بھی تمام نیکیاں اللہ کے یہاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اور تیسری چیز، جو تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے باز نہیں رکھتا، تنہائی میں جو اپنے دامن کو گناہوں سے نہیں بچاتا ہے، اس کی بھی تمام نیکیاں اللہ کے یہاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اور چوتھا عمل، اگر کسی کے سینے میں اللہ کا خوف اور اس کا ڈر نہیں پایا جاتا ہے تو ایسے شخص کا بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے. تو یہ 4 اعمال، سینکڑوں اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی یا تو تمام نیکیاں برباد ہوتی ہیں یا کچھ مخصوص اور محدود اعمال برباد ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی اور ان نیکیوں کی حفاظت کی ہمیں فکر کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تمام مسلمانوں کے علم میں، عمل میں، اولاد میں، مال میں، رزق میں برکت عطا فرما. الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ
ایمان پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔